أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لیکن تم لوگ بہت کم شکر گزاری کرتے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے. اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ علم اس کا اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. جس وقت وہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے، اس کے عذاب کو دیکھیں گے قریب، تو ان کے چہرے ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو تم، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو ہلاک کر دے یا اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے، لیکن کون ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی ہے رحمان، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور عنقریب تم جان لوگے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو خشک کر دے یا زمین کی گہرائی میں اتار دے تو پس کون ہے جو تمہارے پاس صاف و شفاف پانی لائے گا؟ یہ سورہ ملک کے آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. یہ پوری کائنات اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی. پھر وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ستارے ہوں، دنیا میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا ہم انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں، یہاں ہم پہلے نہیں تھے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے. اللہ نے جب چاہا اس کی مشیت کے تحت
ہمیں عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں منتقل کیا، اور جب چاہا ماں کے پیٹ سے اللہ نے اس دنیا میں منتقل کیا، اور جس طرح ہم ماں کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہے، اور جس طرح ہم عالم ارواح میں ہمیشہ نہیں رہے، اسی طرح اس دنیا میں بھی ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ عجیب نظام اللہ نے اس دنیا کا بنایا ہے۔ روزانہ نہ جانے کتنے بچے دنیا میں آتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت پوری دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا اللہ نے بنائی، اور جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے ان مخلوقات میں اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ جب اللہ نے ہمیں یہاں وجود عطا کیا، اور پھر اللہ نے ہمیں کان دیے کہ ہم سنتے ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی کہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں دل دیا جس سے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں، یا تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کو برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ کہہ دو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں کان دیے کہ جتنی سنی جانے والی چیزیں ہیں تم سنتے ہو، جتنی دیکھی جانے والی چیزیں ہیں تم دیکھتے ہو، اور اللہ نے دل دیا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے اور سن کر کے تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت پر غور و فکر کرو، اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور اللہ نے یہ نعمتیں جب دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اپنے محبوب سے کہا کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر زمین میں منتشر کر دیا، پھیلا دیا۔ اگر اللہ سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیتا تو ظاہر بات ہے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس زمین میں ہمیں وجود عطا کیا تو ہمیں منتشر کر دیا۔ کوئی مالیگاؤں میں ہے، کوئی دھلیے میں ہے، کوئی سٹانے میں ہے، کوئی احمد نگر میں ہے، اور سب کو اپنا ٹھکانہ اچھا لگتا ہے۔ وطن کی محبت جس کو کہتے ہیں، سب کو وہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے سب کو منتشر کر دیا، اور وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر تم سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ متی ھذا الوعد، کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی اور سب کو اکٹھا کیا جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ قیامت کب آئے گی؟ کب سب اکٹھا کیے جائیں گے؟ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کہہ دو انما العلم عند اللہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ ایک جگہ ہے انما علمها عند اللہ، کہ قیامت کا علم، انما علمها عند ربی، قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشرکین پوچھا کرتے تھے اور کہتے تھے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ متی الساعہ، کہ جبرائیل قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل وحی لے کر کے آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، تو اللہ کے رسول پوچھتے تھے تو حضرت جبرائیل سے ہی پوچھ سکتے تھے۔ تو جبرائیل آئے تو جبرائیل سے پوچھا کہ متی الساعہ، جبرائیل قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت جبرائیل نے ایسے اشارہ کیا۔
قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت ہے انما علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس۔ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم، پانی کب برسے گا اللہ کو معلوم، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، گورا ہے کالا ہے، آنکھوں والا ہے اندھا ہے، سننے والا ہے بہرا ہے، بولنے والا ہے گونگا ہے، سونگنے والا ہے یا نہ سونگنے والا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو قیامت کا علم، بارش کا علم، اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں، کون کہاں مرے گا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جبرائیل نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ پوچھنے والے سے زیادہ علم اس کے پاس نہیں ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ پوچھنے والے کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کس سے تھا؟ جبرائیل سے۔ تو جبرائیل نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ پوچھنے والے سے زیادہ علم اس کے پاس نہیں ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی نہیں معلوم ہے، مجھے بھی نہیں معلوم۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے کہا قل، آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، میرا کام صرف واضح طور پر بتا دینا ہے، کھلم کھلا ڈرا دینا ہے کہ تم اگر میری نبوت اور رسالت کو نہیں مانو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور احکام شریعت کو نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، اور قیامت کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں گزرے گی۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں صرف ڈرانے والا ہوں، بس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفًا، کہ جب وہ قیامت کو اور عذاب قیامت کو قریب دیکھ لیں گے، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ وقیل، اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی عذاب ہے اور یہ وہی قیامت ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یا میرے ساتھ اہل ایمان کو ہلاک کر دے، جانا سب کو ہے، اللہ ہم سب کو اٹھا لے، یا اللہ ہمیں زندگی دے، ہم پر مہربانی کرے، یہ ہمارا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں، ہم اچھی حالت میں رہیں یا بری حالت میں رہیں، یہ ہمارا اور ہمارے پروردگار کا معاملہ ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، لیکن کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کوئی ہے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا؟ آپ کہہ دیجیے هو الرحمن، اللہ بہت مہربان ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اپنا اور تمہارا ہر عمل ہم نے اسی کے سپرد کر دیا ہے، علیہ توکلنا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اتنی قدرت کے ساتھ ہے کہ یہ زمین اور اس زمین پر انسانوں کا وجود اللہ کا مرہون منت ہے، اور اللہ نے ہماری زندگی بہت ساری چیزوں سے وابستہ کر رکھی ہے، اس میں سے ایک پانی بھی ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی پر رکھی ہے۔ آج اگر سوچو کہ مالیگاؤں میں پانی ملنا بند ہو جائے، نہ نل سے پانی ملے، نہ زمین سے پانی ملے، نہ آسمان سے پانی ملے، تو آدمی کتنے دن یہاں رہے گا؟ 1 گھنٹہ نل لیٹ ہو جاتا تو فون چالو ہو جاتے، 1 دن نل نہ آئے تو مالیگاؤں میں ہاہاکار مچ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے پانی ختم کر دے تو آپ سوچو کتنے دن آدمی یہاں رہے گا؟ پانی تو اللہ دیتا ہے نا۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کافروں سے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی خشک کر دے، یا اللہ تعالیٰ تمہارا پانی زمین میں اتنی گہرائی میں اتار دیں کہ تمہاری ساری مشینیں اس پانی کو نکالنے سے عاجز ہو جائیں، فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں صاف شفاف پانی دے گا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہر چیز کی زندگی اللہ نے پانی پر رکھی ہے، اور یہ پانی صرف اللہ دیتا ہے، صرف اللہ دیتا ہے۔ اللہ اگر پانی کی یہ نعمت چھین لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے تم کو پانی دینے والی۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ پانی خشک کر دے یا زمین کی گہرائی میں اتار دے تو کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا پانی دے گا؟ کیا طائف سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ عمرہ میں طائف جو ہے میقات ہے۔ کیا طواف اور عمرہ حیات جو ہیں صرف ان کے نام یا جو گزر گئے ان کے نام سے کرنا چاہیے؟ کسی کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، زندے کے بھی مردے کے بھی۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سورہ توبہ آیات غضب ہے، اللہ کے عذاب، اللہ کے غضب کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور بسم اللہ میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے، اس لیے بسم اللہ وہاں نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے سنا ہے کہ دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، آدمی آسمان کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ آیت، ایمان، جنت جیسے نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں؟ کئی مولانا کہتے ہیں کہ تھا اور کئی کہتے ہیں کہ نہیں تھا۔ راجح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جسم عطا کیا تھا، جسمانیت تھی، آپ کا جسم تھا، آپ مکان میں رہتے تھے، آپ زمین پر چلتے تھے، آپ کپڑا پہنتے تھے، آپ لوگوں کے درمیان رہتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں حضور کے بازو میں بیٹھا تھا اور حضور کا جسم مبارک، یعنی یہ حضور کی ران کے نیچے میری ران تھی، یعنی حضور کے گھٹنے کے نیچے میرا گھٹنا تھا، وہی نازل ہونے لگی۔ وہی تو جب وہی نازل ہونے لگی تو اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے لگا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جسم دیا تھا اور اس جسم کا سایہ بھی تھا۔ ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضور کے روضہ گنبد کا سایہ نہیں، ہمیشہ یہی سنتے رہے، بولتے رہے۔ تو میں نے کہا ابھی چلنا، عصر کی نماز میرے ساتھ پڑھ لینا۔ تو عصر کی نماز کے لیے میں ان کو لے کر کے گیا اور گنبد خضرا کے سائے میں ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ مولا سایہ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ چوری کا مال اپنی حلال کمائی سے خریدنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے، اس لیے کہ جو آدمی چورا کر کے لایا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اب جب وہ مالک نہیں ہے تو وہ بیچے گا کیسے؟ کیسے بیچے گا؟ جیسے ہم تاج محل کے مالک نہیں ہیں، بیچ سکتے کیا؟ مسجد کے مالک نہیں ہیں، بیچ سکتے کیا؟ نہیں بیچ سکتے۔ چوری کا مال بھی ایسا ہی ہے کہ جس کا تھا اس کا ہی ہے، چاہے تم چورا کر کے لے کر کے آگے۔
اب ظاہر بات ہے چور اگر بیچے گا تو وہ مالک نہیں ہے، وہ بیچ نہیں سکتا، اور جب وہ بیچ نہیں سکتا تو ہم خرید بھی نہیں سکتے۔ میرے استاذ عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے سے منع فرماتے ہیں۔ کیا عصر کی نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھ سکتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ سجدہ کرنا اور وہ بھی مکروہ وقت میں منع ہے، اور عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نفل نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے کہ اس میں سجدہ ہے۔ اور فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب سورج پیلا پڑ جائے یعنی اس کی روشنی مان پڑ جائے پھر مکروہ وقت میں نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ نقش بندی کسے کہتے ہیں اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور قاری مفتی کا کتنے سال کا کورس رہتا ہے؟ تصوف و سلوک میں 4 سلسلے ہیں: چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ اور سہر وردیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے جو سلسلہ تصوف کا چلا، اس سلسلے سے جو لوگ جڑے ہیں وہ قادری کہلاتے ہیں، یہ قادریہ سلسلہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے تصوف و سلوک کا جو سلسلہ چلا وہ چشتیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح نقش بندیہ اور سہر وردیہ، یہ بھی 2 بزرگ ہیں، ان کے نام سے منسوب ہے، اس لیے نقش بندیہ سلسلے میں جو بیعت ہوتا ہے اس کو نقش بندی کہتے ہیں، اور شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ سہر وردیہ کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو کسی پیر یا کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ سہر وردی کہلاتے ہیں۔ مجدد الف ثانی کی قبر پر کوئی حافظ ایک بار قرآن شریف پڑھ لے تو وہ زندگی بھر بھولتا نہیں، یہ ان کے قبر کی کرامت ہے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہم نے بھی سنا ہے، اور جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ وہاں جا کر ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر پورا قرآن پاک کوئی حافظ اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ زندگی بھر بھولے گا نہیں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ عید غدیر کے متعلق رہنمائی فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ہے غدیر، ایک مقام کا نام ہے، جیسے ایک مقام کا نام مالیگاؤں ہے، ایسی ایک جگہ کا نام ہے غدیر۔ ایک سفر سے حضور واپس آ رہے تھے تو اس مقام پر حضور نے پڑاؤ کیا تھا، آرام کیا تھا، اور وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے تھے۔ تو جب وہ دن آتا ہے تو اس دن کو شیعہ حضرات عید کا دن بناتے ہیں اور اس کو عید غدیر کہتے ہیں۔ قرآن پاک سے نسبت کیسے جڑے اس کے بارے میں فرمائے۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے قرآن کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے، وہ سطح رزق کا عمل بتائیں۔ گھر میں نماز پڑھا کریں، گھر کے لوگوں کو نماز 5 وقتہ پڑھنے کی تاکید کریں، خود بھی پڑھیں، فرض نماز مسجد میں باجماعت پڑھیں، اس کے بعد نوافل ہے، سنت ہے، تہجد ہے، یہ نماز گھر پر پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر پابندی کیجیے، لا نسألُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن گھروں میں رہنے والے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں رزق میں اللہ پاک برکت عطا کرتے ہیں۔ برکت کا مطلب کثرت نہیں ہے کہ تجوری پیسے سے بھر جائے گی، برکت کا مطلب یہ ہے کہ باعزت طریقے سے گزارا ہو جائے گا، ہمیں کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سننا کیسا ہے؟ ان کے عقائد مشکوک ہیں۔ یہ ایک
صاحب علم گزرے ہیں پاکستان میں، ان قریب ہی ان کا انتقال ہوا ہے. بہت ساری باتیں ان کی قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہے، لیکن کچھ ان کے اپنے منفردات ہیں، کچھ ان کی اپنی باتیں ہیں جو اور علماء سے الگ ہے. اب ظاہر بات ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ بات قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. اس لیے اندیشہ ہے کہ ایسی کوئی بات آپ نے ان کی سن لی جو ان کا اپنا اجتہاد تھا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ عام علماء اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ہوگی تو معاملہ بگڑ سکتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت گشت کر رہی ہے کہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے 2-3 گھنٹہ کام کر کے مہینے کا 15 سے 20 ہزار کما سکتے ہیں. علماء کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ اگر جائز کام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ناجائز کام ہے تو جائز نہیں. نماز میں اگر آگے والی سطر سجدے میں کھل جائے اور پیچھے والے کی نظر پڑ جائے تو نماز کس کی ٹوٹے گی؟ جس کی کھلی ہے اس کی ٹوٹے گی. ایک پٹھان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب اس کے آگے ایک جینٹل مین نماز پڑھ رہا تھا ٹائٹ پینٹ پہن کر کے. وہ جیسے ہی سجدے میں گیا آواز آئی، سمجھ رہے ہو نا؟ آواز آئی، پیچھے کی سلائی ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے، اب سلائی ٹوٹ گئی، پٹھان پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نظر پڑی، اس نے نماز پوری کی اور کہا کہ کھانا خراب، ہم صرف جمعہ کا نماز پڑھتا ہے وہ بھی تم نے خراب کر دیا. دیکھنے والے کی نماز نہیں ٹوٹے گی، جس کی کھلے گی اس کی نماز ٹوٹے گی. مسجد حرام، مسجد نبی اور بیت المقدس کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر سے منع کیا گیا ہے، تو بہت سے افراد دور دراز کے علاقوں سے جامع مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ 3 مسجدیں ہیں، حضور نے فرمایا لا یشد الرحال، کہ کجاوے نہیں کسے جائیں گے. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کے لیے، جیسے کوئی دلی کی جامع مسجد دیکھنا جائے، کوئی لاہور کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے سفر کرے، کوئی حیدرآباد کی مکہ مسجد دیکھنے کے لیے سفر کرے، تو اس سے منع کیا گیا. مسجدوں میں 3 مسجدوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس. ان 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے. باقی دنیا کی تمام مسجدیں یکساں ہیں ان 3 مسجدوں کے مقابلے میں. باقی آپ نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، اس کا تو حکم ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، جامع مسجد میں پڑھو گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. ظاہر بات ہے کہ اگر حضور کا یہ ارشاد ہے تو یہ ترغیب ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے اور خاص طور پر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جایا کرو. اکثر نماز میں شک ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، اور کبھی وتر میں کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی یا نہیں. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اتفاقاً شک ہو گیا، اس کو شک ہوتا نہیں، اتفاقاً ہو گیا، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، تو بہتر یہ ہے کہ نماز توڑ دے، شروع سے نماز پڑھے. اور اگر آدمی ایسا ہے کہ اس کو ہوتا ہی رہتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے جب شک ہوتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے جب شک ہوتا ہے، تو وہ غور کرے کہ جیسے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، تو غور کرے
اگر اس کو غالب گمان یہ ہے کہ پڑھا ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر غالب گمان ہے کہ نہیں پڑھا تو پڑھ لے وے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا کیسا ہے؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، نہیں پڑھو گے تو سنت چھوٹ جائے گی۔ رکعت جانے کے ڈر سے آستین نیچے نہ کرنا کیسا ہے، یا پھر ضروری ہے کہ آستین نیچی کر لیں اگرچہ رکعت کے جانے کا خوف ہو؟ رکعت کا رکوع کا ملنا رکعت کا ملنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع پانے کے لیے بھاگ کر کے، دوڑ کر کے یا عجلت کے ساتھ رکوع میں شرکت سے منع کیا ہے۔ مسجد کا احترام ضروری ہے، اسی میں جو ہے یہ آستین اتارنا بھی ہے۔ آستین چڑھ ہی رہے اور آپ نے نماز کے اندر شمولیت کی تو یہ مکروہ ہے، اور ظاہر بات ہے اگر رکوع مل گیا تو رکعت مل جائے گی، نہیں ملا رکوع تو رکعت نہیں ملی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کر لے۔ اگر سورہ فاتحہ کی جگہ کسی نے التحیات پڑھ لیا یا التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی یا پھر دعائے قنوت کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ نماز فاسد ہو جائے گی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سورہ التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ آپ سبحان اللہ بھی پڑھ لیں اور الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ لیں تو دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اگر سورت شروع کرنے میں تاخیر ہو گئی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا اور کتنی تاخیر پر ہوگا؟ اگر سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی اور بسم اللہ پڑھنے کا جو وقفہ ہے ہم نے اتنی دیر خاموشی اختیار کر لی، تاخیر کی، تو فقہا کہتے ہیں کہ سورت کے ملانے میں ہم نے تاخیر کی اور سورت کا سورہ فاتحہ سے ملانا اور فوراً ملانا واجب ہے۔ آپ نے تاخیر کی، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تمام علماء اور ائمہ کا اتفاق ہے کہ کسی اچھی چیز کی شروعات بسم اللہ سے کرو، مگر اکثر علماء اور امام کسی بھی نماز کے بعد بغیر بسم اللہ کے دعا کی شروعات کر دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ کے بعد الحمدللہ یعنی حمد کے کلمات پڑھنا چاہیے، پھر درود شریف۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے دعا کرنا ہو تو کہتے ہیں درود شریف پڑھیے، اور خود بھی درود شریف سے شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی دعا جس میں اللہ کی حمد اور تعریف نہیں کی گئی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ زید کی والدہ اپنی بھتیجی کو بچپن میں دودھ پلائی، اب زید اسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، شریعت کی روشنی میں جواب دیجیے۔ یہ جس بچی کو ماں نے دودھ پلا دیا وہ دودھ شریک بیٹی ہے، وہ رضائی بیٹی ہے، اور دودھ پلانے والی عورت کے جو بچے ہیں یہ ان کی دودھ شریک بہن ہے۔ جیسے سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، باپ شریک بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں شریک بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح دودھ شریک بہن سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اگر ظہر یا عصر کی نماز میں امام زور سے قرات کرے تو کیا حکم ہے؟ اگر اس نے قرات شروع کی اور سورہ فاتحہ کی 4 آیتیں اس نے پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ مسجد امین عشرت کے امام صاحب عالم نہیں ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ وہ مفتی اور قاسمی لگواتے ہیں اور اکثر مسئلہ غلط بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں مفتی اسماعیل سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔
ان کی یہ بات کیسی ہے؟ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ میرے ہی پاس زیادہ علم ہو، لیکن وہ عالم ہیں ڈابیل کے پڑھے ہوئے، مفتی نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، عالم ہے۔ اور دارالعلوم سے جو علماء فارغ ہوتے ہیں ان کو قاسمی کہا جاتا ہے، تو یہ دارالعلوم سے فارغ نہیں ہے، اس لیے ان کا اپنے آپ کو مفتی اور قاسمی کہلوانا غلط ہے۔ زید نے خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ اس کے پاس بہت تیزی سے آ جا کر رہا ہے، زید کو اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ زید کے پاس ایک شخص کھڑا تھا، اس شخص نے گیلے آٹے پر کچھ پڑھ کر اس سانپ کے سر پر مارا، اس کے بعد سانپ زید کے پیچھے آتا لیکن زید کو کچھ کرتا، وہ سانپ زید کا تابعدار ہو گیا اور کچھ دیر بعد وہ سانپ چلا جاتا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں سانپ کا دیکھنا دشمن کی علامت ہے، لیکن اس دشمن سے نقصان اسی وقت پہنچے گا جب خواب میں سانپ سے نقصان پہنچے۔ اگر صرف سانپ دکھا ہے اور اس نے ڈسا نہیں ہے، کاٹا نہیں ہے، دوڑایا نہیں ہے، تو دشمن سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس خواب میں جو بیان کیا گیا ہے تو دشمن ہے، لیکن کوئی تمہارا مددگار ہوگا جس کی کوششوں سے اس دشمن سے اللہ آپ کو بچائے گا۔